نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ العادیات تک مع تجوید پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الزلزال اس کو مع تجوید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، ذال پر الف مدہ دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور ذال کے مخرج کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ اذا اپنے زبان کی نوک کو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے اس طرح سے ملائیں گے کہ آپ کی زبان کی نوک تھوڑی باہر نظر آئے گی اور نرمی کے ساتھ آواز آئے گی اذا۔ لیکن آگے زلزلت الارض، اس میں زا ہے تو زا کو سختی سے ادا کیا جائے گا، تو اس لیے آپ کو ذال کے اور زا کے مخرج کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اذا زلزلت زا پر حرکت جلد پڑھیں گے، لام پر جزم ہے، زا کو لام سے ملائیں گے، لام پر جزم ہے تو اس کو قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ زلزلت آگے زا پر حرکت جلد پڑھیں گے، لام پر بھی حرکت ہے، تا پر بھی حرکت ہے، تمام حروف اس میں حرکت والے ہیں تو جلد پڑھے جائیں گے۔ زلزلتی آگے الارض، اس میں حروف قمری میں سے حمزہ ہے اس لیے تا کی حرکت کو لام کے جزم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ زلزلت الارض، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، را پر جزم ہے تو پر پڑھا جائے گا کیونکہ را پر جزم ہے اور اس سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، اس لیے را ساکن کو پر پڑھا جائے گا۔ اور ضاد پر حرکت جلد پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے۔ ارض زلزالہا، زا پر حرکت جلد پڑھیں گے، لام پر جزم ہے، زا کو لام سے ملائیں گے اور قلقلہ نہیں کریں گے۔ آگے زا پر الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور حروف مدہ یعنی مد طبیعی جو ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، وہ وقف کرنے پر بھی باقی رہتے ہیں، یعنی وقف کرنے پر ان میں کوئی چینج نہیں آتا، جس طرح سے ہیں اسی طرح سے پڑھے جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ دوسری آیت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے، خا پر جزم ہے، حمزہ کو خا سے ملا کر پڑھیں گے اور یہاں خاص خیال رکھنا ہے کہ قلقلہ نہ کریں۔ را پر حرکت جلد پڑھیں گے اور را پر زبر کی حرکت ہے اس لیے پر پڑھیں گے۔ جیم پر بھی حرکت ہے، تا پر بھی حرکت ہے، ان دونوں کو بھی جلد پڑھیں گے۔ آگے الارض، اس میں بھی حروف قمری کا قاعدہ ہے سیم پیچھے کی آیت کی طرح، تو تا کے زیر کو ہم الارض کے لام کے جزم کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، خا پر قلقلہ نہیں کریں گے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اثقالها، یہاں پر حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، سا پر جزم ہے، حمزہ کو سا سے ملا کر پڑھیں گے، سا کو نرمی سے ادا کریں گے اور یہاں سا پر جزم ہے تو سا کو بھی قلقلہ نہیں کرتے، قاف پر الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے۔ اثقالها، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی حالت میں بھی ہا کا الف مدہ باقی رہے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہاں پر ہم اس پوری آیت میں ہم وَأَخْرَجَتِ میں خا کو سکون کے ساتھ پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، آگے اردو میں را ساکن کو پر پڑھیں گے اور ضاد کو پر پڑھیں گے، پھر اثقالها میں قاف کو پر پڑھیں گے۔ تو آپ ان تمام چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، باقی اثقالها میں لام اور ہا کو باریک پڑھیں گے، اثقالها۔ تیسری آیت ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، قاف پر الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ آگے الانسان، اس میں بھی حروف قمری میں سے حمزہ آیا ہے اس لیے لام کے جزم کو پیچھے کے لام کی حرکت سے ملائیں گے۔ وقال حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر جزم ہے تو حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون ساکن کے بعد سین ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سین پر الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچیں گے، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ وقال الانسان، وقال الانسان، میم پر الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، ما،
لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے، اور وقف کی حالت میں ہا پر الف مدہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ وقال الانسان ما لها، نیکسٹ آیت ہے یومئذ تحدث اخبارها، یا پر واولین ہے تو اس کو معروف پڑھتے ہوئے جلد پڑھیں گے، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے۔ یومئی، ذال پر تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین، اور اس کے بعد تا آیا ہے، تو تنوین کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یومئذ، یہاں پر بھی ذال کے مخرج کو خیال رکھتے ہوئے نرمی سے ادا کریں گے۔ یومئذ تحدث، تا پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، دال پر تشدید ہا کو دال سے ملائیں گے اور دال کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، دال پر حرکت جلد پڑھیں گے، آگے فا پر حرکت نرمی کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یومئذ تحدث، تحدث، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، خواہ پر جزم ہے تو حمزہ کو خواہ سے ملائیں گے، یہاں بھی خیال رکھنا ہے کہ خواہ پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ با پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، را پر زبر کی حرکت ہے تو جلد پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے۔ ہا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی حالت میں یہ الف مدہ باقی رہے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، یہاں پر اخبارها، اس میں خا کو پر پڑھا جائے گا اور را کو پر پڑھا جائے گا، باقی تمام کو باریک پڑھا جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، با کو باریک پڑھیں گے، اخبارها، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، با پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر تشدید حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور غنہ کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ بِأَنَّ، بِأَنَّ، را پر حرکت ہے، با پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے، با پر تشدید ہے، را کو با سے ملائیں گے اور را کو پر پڑھیں گے زبر ہونے کی وجہ سے، کاف پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے۔ ربک، ربک، حمزہ پر واولین ہے تو معروف پڑھتے ہوئے جلد پڑھیں گے، ہا پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں جو یہ یا لکھی ہے یہ حرف عطف میں سے ہے اور یہ لکھنے میں آئی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی۔ اوحا لہا، ہا پڑھا جائے گا، اوحا، اوحا میں ہا بڑی ہے تو حلق سے ادا کی جائے گی، آگے لہا میں چھوٹی ہا ہے تو اس کو حلق سے ادا نہیں کریں گے، لہا، اور اس میں بھی لہا میں ہا کا الف مدہ جو ہے وہ باقی رہے گا وقف کی حالت میں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ نیکسٹ آیت ہے یومئذ يصدر الناس اشتاتا، یا پر واولین ہے تو معروف پڑھتے ہوئے جلد پڑھیں گے، یو، یو نہیں پڑھیں گے، یو پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا اور مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے۔ یو، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، ذال پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا آیا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس لیے یہاں ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا اور غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یومئذ یصدر، یومئذ یصدر، یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، صاد پر جزم ہے، بنا قلقلہ کے یا کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال کو حرکت اس لیے جلد پڑھیں گے، را پر بھی حرکت اس کو بھی جلد پڑھیں گے، اور را پر پیش کی حرکت اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ یومئذ یصدر الناس، آگے حروف شمسی میں سے نون ہے الناس میں، اس لیے را کی پیش کی حرکت کو نون کی تشدید کے ساتھ ملا دیں گے۔ یصدر، نون پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور نون مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس، سین پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ اشتاتا، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، شین پر جزم حمزہ کو شین سے ملائیں گے اور شین پر بھی قلقلہ نہیں کریں گے، تا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، آگے تا پر 2 زبر کی تنوین ہے تو اگر ہم یہاں پر وقف کریں تو ایک زبر ہٹ جائے گا اور ایک زبر کے ساتھ الف مدہ کے جیسے پڑھا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لیکن اگر ہمیں آگے ملا کر پڑھنا ہے، وصل کر کے پڑھنا ہے، تو جو تا کی تنوین ہے اس کے بعد لام آیا ہے تو یہاں بھی ادغام یرملون ہوگا اور بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لام اور را کی صورت میں جب تنوین کے بعد لام اور را ہوتا ہے تو ادغام کرنے پر مع غنہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ بلا غنہ پڑھا جاتا ہے۔ اشتاتل، ایسے پڑھیں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، اور را پر واولین ہے تو اس کو معروف پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے۔ اشتاتل لیروا، لیروا، اشتاتل لیروا، آگے اعمالہم، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، عین پر جزم ہے، حمزہ کو عین سے ملائیں گے اور عین کو حلق سے ادا کریں گے اور قلقلہ نہیں کریں گے۔ اعمالہم، میم پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے، لام پر حرکت ہے، ہا پر حرکت ہے، میم پر جزم ہے تو ہا کو میم سے ملا کر جلد پڑھیں گے۔ لیروا اعمالہم،
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نیکسٹ آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر جزم ہے تو میم کو نون سے ملائیں گے، اور نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر میم کو یا سے ملا دیں گے، اور یا ہونے کی صورت میں یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ ادغام یرملون میں سے یا آیا ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ، یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، عین پر جزم ہے تو یا کو عین سے ملائیں گے اور قلقلہ نہیں کریں گے۔ میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، لام پر جزم ہے، میم کو لام سے ملائیں گے اور یہاں بھی قلقلہ نہیں کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، سا پر جزم ہے، میم کو سا سے ملا کر پڑھیں گے اور سا کو بھی قلقلہ نہیں کریں گے۔ قاف پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے، مثقال، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، مثقال۔ اس کے بعد ذال پر حرکت جلد پڑھیں گے، را پر تشدید ہے، ذال کو را سے ملا کر پڑھیں گے، را پر زبر کی حرکت ہے تو پر بھی پڑھیں گے اور سختی سے پڑھیں گے، ذرتن۔ آگے دیکھیے گول تا پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد خا آیا ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے، اس لیے یہاں تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھا جائے گا، ذرتن خیرا یرہ، ذرتن، ذرتن ایسے پڑھیں گے۔ خا پر یائلین ہے تو معروف پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، خی۔ را پر تنوین ہے اور را کی تنوین کے بعد یا آیا ہے تو یہاں بھی ادغام یرملون کا قاعدہ ہے اور یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، خیرین، خیرین، خیرین ایسے۔ یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، را پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے اور را پر زبر کی حرکت ہے تو پر پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے تو وقف کی صورت میں اس کو جزم دے کر وقف کریں گے، خیرین یرہ، خیرین یرہ، خیرین یرہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پوری آیت کو بہت اچھے سے دھیان سے پڑھنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ نیکسٹ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو یہاں پر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال تک سیم قواعد ہے اوپر کی آیت کی طرح، آیت نمبر 7 کی طرح، بس یہاں شروع میں ومن ہے، واو ہے، وَمَن يَعْمَلْ، اسی طرح نون ساکن کے بعد یہاں یا آیا ہے تو ادغام ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مثقال، یہاں پر بھی قاف کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، قاف پر 2 حرکات کھینچیں گے، مثقال، لام کو نہیں کھینچیں گے۔ آگے ذرتن، یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اوپر کی آیت اور یہاں کی آیت میں یہ فرق ہے کہ اوپر کی آیت میں ذرتن کی تنوین کے بعد خا تھا تو وہاں پر ہم نے اظہار کیا تھا تنوین کا، لیکن اس میں ذرتن کی تنوین کے بعد شین آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے گول تا کی تنوین کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ذرتن، ذرتن شرًا یرہ، ذرتن شرًا یرہ۔ ذال پر حرکت جلد پڑھیں گے اور را پر تشدید ہے، ذال کو را سے ملائیں گے، را کو پر پڑھیں گے، جلد پڑھیں گے، اور تا کی تنوین کے بعد شین ہے تو جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا یہاں پر تا کی تنوین میں اخفا ہوگا، ذرتن، شین پر حرکت جلد پڑھیں گے اور را پر تشدید ہے، شین کو را سے ملا کر پڑھیں گے، را پر 2 زبر کی تنوین ہے تو پر پڑھیں گے را کو، اور اس کے بعد یا ہے تو ادغام یرملون ہوگا اور یہاں غنہ ہوگا، شرًا یرہ، شرًا یرہ۔ یا پر حرکت ہے، را پر بھی زبر کی حرکت ہے، پر پڑھتے ہوئے جلد پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے تو وقف کی صورت میں یہ ساکن میں بدل جائے گا، شرًا یرہ۔ تو ان 2 لاسٹ کی آیتوں میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس میں آپ کو ذرۃ کی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور لاسٹ والی آیت میں مثقال ذرۃ شرًا یرہ، یہاں پر آپ کو ذرۃ کی تنوین کو چھپا کر پڑھنا ہے، ذرۃ شرًا یرہ۔ چلیے ایک بار اس پوری سورہ کو مع تجوید پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔
امید ہے آپ کو تمام قواعد سمجھ آئے ہوں گے. جہاں پر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس پوری سورہ کو اچھے سے مع تجوید یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں, ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.